الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح ہمارے آقا کو سید الانبیاء بنایا صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل امین کو سید الملائکہ بنایا، قرآن پاک کو سید الکتب بنایا، امت محمدیہ کو سید الامم بنایا، رمضان المبارک کو سید الشہور بنایا، تو جمعہ کو اللہ رب العزت نے سید الایام بنایا، یعنی ہمارے آقا تمام نبیوں کے سردار، حضرت جبریل تمام فرشتوں کے سردار، اور قرآن پاک تمام کتابوں کی سردار، امت محمدیہ تمام امتوں کی سردار، رمضان المبارک تمام مہینوں کا سردار، تو ہفتے کے دنوں میں جمعہ تمام دنوں کا سردار۔ بہت مبارک دن ہے، میں نے اس سے پہلے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ العزیز جمعہ سے متعلق کچھ عرض کروں گا تاکہ جمعہ کی اہمیت ہمیں سمجھ میں آئے۔ حدیث پاک میں جمعہ کے جو فضائل آئے ہیں مختلف روایتوں میں اس کو بیان کیا ہے۔ مثلا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کا دن وہ مبارک دن ہے جس میں حق تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اور آدم علیہ السلام کون ہیں؟ انسانوں میں سب سے پہلے انسان۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسانی زندگی کا پہلا دن کون سا؟ بولو، جمعہ کا۔ پھر آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں جو داخل کیا وہ دن بھی کون سا تھا؟ جمعہ کا۔ معلوم ہوا جنتی زندگی کا پہلا دن بھی جمعہ کا۔ پھر آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت سے زمین پر بے شمار حکمتوں کے تحت نازل فرمایا۔ حدیث میں آتا ہے جب آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر آئے وہ دن بھی جمعہ کا۔ معلوم یہ ہوا دنیاوی زندگی کا پہلا دن بھی جمعہ کا۔ اور حدیث میں آتا ہے جس دن قیامت قائم ہوگی وہ دن بھی
جمعہ کا، یعنی دنیا کا پہلا دن بھی جمعہ کا، دنیا کا آخری دن بھی جمعہ کا. یہ حدیث میں ہے. جمعہ کے متعلق ایک بات بتلاؤں، یہ تو صحیح حدیثوں میں ہے کہ قیامت جمعہ کے دن آئے گی. یہ جو مشہور ہو چکا ہے کہ وہ 10 محرم ہوگی، محرم کا 10واں چاند ہوگا، صحیح حدیثوں میں اس کا ذکر نہیں ہے. جمعہ کا ذکر تو ہے. خیر یہ ایک بات ہم نے عرض کر دی، اس سے جمعہ کے دن کی اہمیت کا اندازہ لگائیے. دنیا کا پہلا دن، جس دن دنیا کا گویا حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس حدیث کے تحت کہ دنیا کو بنانے کے بعد ہی تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو بھیجا نا دنیا میں. یعنی جب دنیا مکمل بن گئی، دنیا کی زمین بچھ گئی، دنیا کا آسمان قائم ہو گیا، اور زمین و آسمان کے درمیان جتنی بھی چیزیں تھیں ان تمام کے تمام کو اللہ نے جب بنا دیا، نظام کائنات کو جب اللہ نے قائم کر دیا، پھر آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا. گویا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دنیا کا اوپننگ جس دن ہوا وہ دن جمعہ کا. معلوم یہ ہوا کہ اگر اللہ ہمیں توفیق دے دکان مکان گاڑی شاڑی خریدنے کی، اس کا اوپننگ کس دن کیجیے گا؟ جمعہ کا، جمعہ کے دن. بہرحال بڑا مبارک دن ہے. ہمارے آقا اس کی فضیلت بیان کر کے حضرات صحابہ کو متوجہ فرماتے تھے. میرے بھائیوں، اس مبارک دن کا تقاضا کیا ہے؟ اس دن ہمیں کرنا کیا ہے؟ آپ سچے دل سے اللہ کے گھر میں جمعہ کی مبارک گھڑی میں بیٹھے ہیں، اگر واقعتاً ارادہ کریں تو میں ایک ایسی حدیث آپ کو آج سناؤں جس کا وعدہ بھی میں نے کیا تھا. ملا علی قاری فرماتے ہیں فضائل اعمال میں جتنی صحیح حدیثیں، میرے الفاظ میں غور کیجئے، فضائل اعمال میں جتنی صحیح حدیثیں منقول ہیں، نفلی اعمال کے فضائل میں جتنی صحیح حدیثیں منقول ہیں، ان میں سب سے زیادہ فضیلت والی اگر کوئی حدیث ہے تو ابو داؤد کی وہ حدیث جس میں 6 اعمال کی طرف توجہ دلائی ہے. آپ کرو گے تو میں بتلاؤں انشاءاللہ. سب ارادہ کرتے ہوں. 6 اعمال کا جو شخص جمعہ کے دن اہتمام کر لے، بولو کتنے اعمال؟ وعدہ کرو، ارادہ نہیں، وعدہ کرو، سفر میں ہو یا وطن میں، اور خدا نخواستہ خوشی میں ہو غمی میں، بہرحال ان 6 باتوں پر ہمیں عمل کرنا ہے. اور یہی جمعہ کے دن کی عظمت اور اس کی فضیلت کا تقاضا ہے. کتنے اعمال؟ اس کی فضیلت پہلے سنو، وہ اعمال بعد میں بتلاتا ہوں. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، جو بندہ یہ 6 اعمال کا جمعہ کے دن اہتمام کر لے گا. کس دن؟ جمعہ کے دن. کتنے اعمال؟ 6 اعمال. آقا فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی گھر سے مسجد میں آنے تک جتنے قدموں سے وہ چلا ہے، ہر قدم پر ایک سال کی نفلی، ایک سال کے نفل روزوں کا اور ایک سال کی نفل تہجد کا ثواب عطا فرماتے ہیں. ایک قدم پر ایک سال کے نفلی روزوں کا ثواب، اور ایک قدم پر ایک سال رات بھر نفل نمازیں پڑھنے کا ثواب. کچھ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو کیا کہا میں نے؟ ایک قدم پر کتنے سال؟ 1 سال نفل روزے رکھو. آسان کام ہے؟ نفل روزے، فرض روزوں کے لالے پڑ رہے، نفل کون رکھے گا؟ اور ایک قدم پر اللہ 1 سال نفل روزوں کا ثواب اگر عطا کرے، اور ایک قدم پر ایک سال کی نفلی رات بھر کی عبادتوں کا ثواب دیں. کتنے اعمال اس کے لیے کرنے؟ ذرا بولو. 6 اعمال کروں گے نا انشاءاللہ. آپ دوسروں کو بھی بتلائیے گا.
اپنے بچوں کو بتلاؤ، اپنے آس پاس والوں کو بتلاؤ، یہ بھی تبلیغ کی شکلیں ہیں۔ وہ 6 اعمال کون سے ہیں؟ نمبر 1، جمعہ کے دن غسل کرنا۔ کیا کرنا؟ بولو، آسان ہے مشکل کام ہے؟ یہاں علماء کے درمیان ایک علمی بحث چھڑ گئی کہ جمعہ کے دن غسل تو سنت ہے، اب یہ سنت جمعہ کی نماز کے لیے ہے یا جمعہ کے دن کے لیے ہے؟ اگرچہ بعض علماء نے یہ کہا کہ یہ غسل جمعہ کے دن کے لیے ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں یہ غسل جمعہ کی نماز کے لیے سنت ہے۔ اب جن لوگوں نے یہ کہا کہ جمعہ کی نماز کے لیے سنت ہے، تو ظاہر بات ہے اس کا مطلب یہ جن پر نماز جمعہ نہیں ہے ان کے لیے جمعہ کا غسل بھی عورتوں پر ہے نماز جمعہ، لہذا ان کے مطابق ان کے لیے جمعہ کا غسل بھی نہیں۔ مسافر پر ہے جمعہ، ان کے لیے تو ظہر ہے، لہذا ان علماء کے مطابق مسافر اور عورتوں کے لیے جمعہ کا غسل نہیں ہے۔ لیکن اس عاجز کا خیال ناقص یہی ہے، یعنی جو علماء نے دوسری رائے قائم کی، ہمارا خیال بھی وہی ہے کہ جمعہ کا غسل جمعہ کے دن کے لیے سنت ہے، جمعہ کی نماز کے لیے نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن پر جمعہ کی نماز نہیں ہے جیسے عورتیں اور مسافر، ان کے لیے بھی بہتر یہ ہے کہ جمعہ کے دن غسل کریں، اپنی مستورات سے کہو، اور سفر میں اگر آپ ہیں وہاں اگر موقع ہے تو ضرور جمعہ کے دن کیا کرو؟ غسل کرو، چاہے گرم پانی سے، لیکن ضرور غسل کرو۔ تو پہلا عمل کیا ہے ذرا یاد رکھنا بھائی، یہ سبق ہے صرف بیان نہیں ہے۔ پہلا عمل کیا ہے؟ غسل کرنا۔ آسان ہے یا مشکل ہے؟ بہت آسان عمل ہے۔ نمبر 2، دوسرا عمل، غسل کرنے کے بعد نماز جمعہ کے لیے جلدی سے مسجد آنا۔ کیسے آنا؟ یہ نہیں کہ ٹائمنگ سیٹ کر دے۔ دکان پر 2 بھائی اگر بیٹھے ہوئے ہیں یا دکان پر 2 لوگ سنبھال رہے ہیں دکان کو، تو ٹائمنگ ایسا سیٹ کرے کہ تو 1.15 والی میں جا اور میں 1:30 والی میں۔ یہ بنیے قسم کے لوگ ہر جگہ ایسا کرتے ہیں، پہلے سے کہہ رہے تو کہیں میں جا، 1.15 والی میں جا، اور کس وقت جا؟ جب بالکل امام صاحب جمعہ کے لیے کھڑے ہو نا نماز پڑھانے کے لیے، اس وقت جا اور جلدی سے سلام پھیرتے ہی ایسا بھاگ نکل جیسے پرندہ پنجرے کا دروازہ کھلتے ہی بھاگ نکلتا ہے۔ صاحبو، مومن مسجد میں ایسا ہے جیسے مچھلی پانی میں، اب منافق مسجد میں ایسا ہے جیسا پرندہ بولو پنجرے میں۔ میں نے آپ کو آئینہ دکھایا ہے، اس آئینے کے سامنے کھڑے رکھ کر کے اپنے آپ کو دیکھیے گا، ہم مومن ہیں یا منافق ہیں؟ مچھلی کو کہاں سکون ملتا ہے؟ پانی میں۔ مومن مسجد میں ایسا ہے جیسے مچھلی پانی میں، اور منافق مسجد میں ایسا ہے جیسے پرندہ پنجرے میں۔ پنجرے کا دروازہ کھلتے ہی بھاگتا ہے، سلام کا دروازہ کھلتے ہی نہ نماز پڑھنے والوں کا خیال کر رہا ہے نہ آس پاس والوں کا دیا کچھ نہیں۔ یہ طریقہ اچھا نہیں ہے، اس سے باز آ جائیے۔ بہرحال یہ سیٹ نہ کریں کہ ایک بھائی 1:30 والی میں جائے گا، دوسرا بھائی 2 والی میں جائے گا، دکان بھی چالو رہے اور نماز بھی ہو جائے۔ اللہ میاں کو الو نہ بناؤ۔ ہمارے اکابر نے جمعہ کا دن جو چھٹی کا رکھا ہے نا، اسلامی ممالک میں آج بھی سنڈے بنڈے نہیں ہے، یہ سنڈے انڈے گنڈے آپ کے یہاں ہیں، ورنہ اصل چھٹی کا دن تو جمعہ کا کیوں ہے؟ اس کی عظمت کی وجہ سے۔ یہ جمعہ چھٹی اس لیے ہے تاکہ یہ جو 6 اعمال ہمیں کرنے ہیں کسی ٹینشن کے بغیر آرام سے ہر کوئی وہ 6 اعمال اہتمام سے کر سکے اور ان فضائل کا حقدار بن سکے۔ کرو گے انشاءاللہ؟ دوسرا عمل، جمعہ کے دن جلدی سے مسجد میں آنا، اور جلدی سے آنے کا مطلب علماء نے یہ فرمایا
کہ جیسے ہی جمعہ کا وقت ہو، جمعہ کا وقت ہوتے ہی، مثال کے طور پر آج کل اگر 12:40 کو وقت شروع ہوتا ہے، وقت شروع ہوتے ہی آپ کہاں ہو بولو؟ جس کو آنا ہے وہ بولو، جس کو عمل کرنا ہے وہ بولے، کہاں ہو؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، آقا کا وہ جو فرمان ہے ابو داؤد شریف میں، 6 اعمال اگر کر لیے جمعہ کے دن، یہی جمعہ کی قدردانی ہے، اور یہ 6 اعمال کرنے والوں کو ایک ایک قدم پر 1 سال کی نفلی عبادتوں کا رات کی اور دن کے روزوں کا ثواب۔ پہلا عمل غسل کرنا، دوسرا عمل جمعہ کی نماز کا وقت ہوتے ہی کہاں آنا؟ مسجد میں آنا۔ تیسرا عمل پیدل آنا۔ مسجد میں کیسے آنا؟ آج کے جوانوں کو یہ عجیب مرض لگا ہوا ہے، گھر سے 10 قدم پر اگر کوئی کام کے لیے جانا ہو تو انہیں کیا چاہیے؟ بائک چاہیے۔ کیا مصیبت ہے! چلنے کا معمول بناؤ، ورنہ یہ ممکن ہے بہت جلدی بڑھاپا تمہیں آ جائے۔ مسجدوں میں آنا ہو پیدل آؤ، ہاں الا یہ کہ کوئی شخص واقعی معذور ہو، اس کا معاملہ پھر الگ ہے، ورنہ جہاں تک ممکن ہو مسجدوں میں کیسے آؤ بولو؟ پیدل آؤ۔ حدیث میں آتا ہے نا، مسجد میں آنے والے کو ہر قدم پر اللہ تبارک و تعالی نیکی عطا فرماتے ہیں، گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، جنت کے درجات کو بلند فرماتے ہیں۔ خاص طور پر جمعہ کے دن جو پیدل آتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک قدم پر کتنا ثواب، ذرا بولو نا بھائی۔ میں چاہتا ہوں یہ آج بیان ہو جائے گا، بار بار تو نہیں ہوگا، اس لیے چاہتا یہ بار بار اس لیے دہرا رہا ہوں تاکہ ساری زندگی، ارے بولو نا یار، یاد رہے۔ ایک قدم پر 1 سال کے نفلی روزوں کا ثواب، اور ایک قدم پر 1 سال کی نفلی رات بھر عبادتوں کا ثواب۔ کتنے کام ہو گئے؟ ارے بولو۔ پہلا کام جمعہ کے دن غسل کرنا، دوسرا کام جمعہ کی نماز کا وقت ہوتے اذان کا انتظار نہ کرو۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ اذان تو وقت ہونے کے 5 سے 10 منٹ کے بعد، جہاں جلدی جمعہ ہوتا ہے وہاں کی بات کرتا ہوں، اذان سے پہلے مسجد میں آ جاؤ۔ اور کیسے آؤ؟ اگر کوئی عذر نہیں ہے پیدل چلنے میں، بہت دور مسجد نہیں ہے، یا قریب ہے لیکن چلنے میں کوئی دقت اور دشواری نہیں ہے، تو کیسے آؤ؟ پیدل آؤ۔ 3 کام ہو گئے۔ نمبر 4، امام کے قریب بیٹھنا۔ پھر قریب بیٹھنے کا کہیں آپ یہ مطلب مت لے لیجئے کہ مولانا شبیر صاحب اور ہمارے مولانا سہیل صاحب کی جگہ پر قبضہ آپ ہی جما لو۔ آپ کہو مفتی صاحب نے کیا کہا تھا، میں تو حدیث پر عمل کر رہا ہوں، پہلی صف میں بیٹھنے والے سب قریب ہی ہیں، دوسری صف میں بیٹھنے والے بھی قریب۔ ارے مسجد کے جو جماعت خانے میں بیٹھے سب قریب ہی ہیں۔ اور خدا کی قسم جن لوگوں کو اس حدیث پر یقین ہو گیا، اور بھائیوں میرا بیان نہیں حضور کا فرمان ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، جن کو اس پر یقین ہو گیا تو آئندہ جمعہ، یہ میں تو سفر میں ہوں، مولانا سہیل مجھے بتلائیں گے، اگر اس پر یقین ہے آپ کو تو شاید اذان جمعہ سے پہلے اندر کا اور باہر کا حصہ کیسا ہوگا؟ ذرا بولو نا یار، عمل کرنے والے بولو نا، بھرا ہوا ہوگا نہیں؟ مولانا بتلائیے گا مجھے، آپ کو یقین ہے کہ نہیں؟ پہلے یہ بتلا دو ایمانداری سے، یہ جو باتیں میں بیان کر رہا ہوں یقین ہے کہ نہیں ہے؟ یا خالی یہ کوئی آپ میرے کسٹمر ہو؟ آپ جمعہ میں جلدی آؤں گے میرا خوب فائدہ ہو جائے گا، اور بھائیوں آپ کا فائدہ ہوگا، آپ کی آخرت بن جائے گی، آپ کی قبر بن جائے گی، ایک قدم پر اللہ سالوں کی عبادتوں کا ثواب عطا کر دیں گے۔ چوتھا عمل کون سا بتلایا بولو؟ ارے بولو، امام کے قریب بیٹھنا۔ اب 5واں عمل دھیان اور توجہ کے ساتھ خطبہ جمعہ سننا، جمعہ کا خطبہ سننا۔ کون سا مشکل کا؟ بتائیے جو 5 اعمال ہم نے بتلائے کوئی مشکل ہے یا آسان ہے؟
اچھا ایسا ہے کہ جو بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو بہت بڑے عالم ہیں، جو بہت بڑے تہجد گزار ہیں، ان کے لیے تو آسان، باقی اپنے تو یار چھلی پائے کہ لوگ اپنے لیے مشکل، ایسا ہے؟ غسل کرنا پہلا عمل کون مشکل کام ہے؟ اور جمعہ کا وقت ہوتے ہی مسجد میں آ جانا کیا مشکل کام ہے؟ اور ہو سکے تو پیدل آ جانا کیا مشکل کام ہے؟ ہاں البتہ اگر کسی کو چلنے میں واقعی دشواری ہو، اللہ رب العزت ان کی نیت پر انہیں بھی سواری پر آنے کے باوجود ثواب ضرور دیں گے۔ ثواب کوئی مفتی صاحب کو دینا ہے؟ وہ تو اللہ دینے والے ہیں، وہ نیتوں کو دیکھتے ہیں۔ چوتھا عمل امام کے قریب بیٹھنا کون سا مشکل کام ہے؟ اور پانچواں عمل، اچھا دیکھو امام کے قریب بیٹھنے پر میں پہلے بھی کئی دفعہ توجہ دلا چکا ہوں، آج پھر توجہ دلاتا ہوں، اور یہ حدیث میں ہے، ترمذی وغیرہ کی روایت میں ہے، امام کے قریب وہ لوگ بیٹھے، میں اپنے انداز میں خلاصہ پیش کرتا ہوں، جو باشرح ہو، داڑھی منڈے قسم کے لوگ اور ہاف بائی پہننے والے اور ٹی شرٹ اور جینز پہننے والے، اللہ کے واسطے امام کے بالکل قریب نہ کھڑے رہے، ذرا دائیں بائیں سائڈ پر کھڑے رہے۔ اور میں اپنے پابند نمازیوں کو دسیوں مرتبہ توجہ دلا چکا ہوں، پتہ نہیں ان کے سمجھ میں بات آتی کیوں نہیں ہے۔ اور بھائیوں، جو تم پابند ہو اور جو تم باشرح ہو، کیوں آگے آ کر نہیں بیٹھتے ہو؟ اس پر اہتمام سے عمل کروں گے انشاءاللہ۔ بہرحال پانچواں عمل امام کے قریب بیٹھ کر کے خطبہ جمعہ کیسے سننا؟ بولو، دھیان اور توجہ کے ساتھ جمعہ کا خطبہ سننا۔ اور چھٹا عمل ہے اس دوران کوئی لغو اور بیکار کا کام نہ کرنا۔ یہ 6 عمل ہیں، پھر یہ ذرا دوہرا دیتا ہوں۔ پہلا عمل بولو غسل کرنا، دوسرا عمل مسجد میں وقت ہوتے ہی جلدی سے آ جانا، تیسرا عمل پیدل آنا، چوتھا عمل امام کے قریب بیٹھنا، پانچواں عمل خوب دھیان سے خطبہ سننا، اور چھٹا عمل کوئی لغو اور بیکار کا کام حرکت وغیرہ نہ کرنا۔ سمجھے نا؟ یہ 6 عمل کوئی کر لے گا۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں ایسے شخص کو اللہ ہر قدم پر ایک قدم پر 1 سال کے نفل روزوں کا ثواب، اور ایک قدم پر 1 سال کی رات بھر نفلی عبادتوں کا ثواب دیتے ہیں۔ کہہ دو نا بھائی، اتنا یہ آپ نے سنی ہے یہ روایت؟ ابو داؤد شریف میں یہ حدیث ہے، اور اس کو ملا علی قاری یوں فرماتے ہیں، نفلی اعمال میں جتنی حدیثیں منقول ہیں ان میں سب سے زیادہ فضیلت والی صحیح حدیث یہی ہے۔ عمل کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ کرو گے انشاءاللہ؟ ایمانداری سے کون ارادہ کرتا ہے؟ سب ارادہ کرتے ہو؟ کوشش کرو بھائیو، بہت سستا سودا ہے۔ دیکھیں نا اللہ کتنے کریم ہیں، اللہ کتنے سخی ہیں، چھوٹے چھوٹے اعمال پر کتنا بڑا اجر دیتے ہیں۔ اسی لیے تو میں کہا کرتا ہوں، اللہ نے دنیا کو دار العمل کیوں بنایا، آخرت کو دار الجزا کیوں بنایا؟ اس کی وجہ اس عاجز کے خیال ناقص میں یہ ہے، دنیا وہ جگہ ہی نہیں جہاں چھوٹے سے چھوٹے عمل کا اجر بھی سما سکے۔ کیا کہا؟ دنیا وہ جگہ ہی نہیں جہاں چھوٹے سے چھوٹے عمل کا مکمل اجر سما سکے، اس کے لیے تو آخرت ہی ہے۔ کروں گے انشاءاللہ؟ اچھا ایک اور بات بھی بتلا دوں، وقت اگرچہ ختم ہو گیا لیکن حدیث میں آتا ہے، میں نے کہا جمعہ کی فضیلت اور اس کی عظمت کا تقاضا یہ 6 اعمال کر لیں۔ اس کے علاوہ حدیث میں یہ جو بات آتی ہے نا، جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہے، ایک وقت ایسا ہے، وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اس وقت میں بندہ جو بھی دعا مانگتا ہے، جائز دعا، اللہ تبارک و تعالی اس کی اس جائز دعا کو قبول فرما دیتے ہیں۔ لیکن جیسے اللہ نے رمضان کی عشرہ اخیرہ کی راتوں میں شب قدر کو چھپا دیا کسی خاص حکمت کے تحت، ایسے ہی جمعہ کی ساعت مقبولیت کو اللہ رب العزت نے چھپا دیا۔ البتہ بہت سے اقوال ہیں، علماء نے 2 اقوال پر
زیادہ اعتماد ظاہر کیا۔ ایک قول تو یہ ہے کہ جمعہ کی وہ قبولیت کی گھڑی کون سی ہے؟ بولو عمل کرتے ہو تو میں بتلاؤں، ورنہ کوئی ضرورت، بولو کون کرے گا، سب بتلاؤ۔ یہ پیچھے والے تو ہاتھ نہیں اٹھا رہے، بھائی کیا ہو گیا، آپ عمل کرو گے؟ ارے بولو نا بھائی، عمل کرو گے انشاءاللہ؟ پوری ذمہ داری سے، پوری تیاری کے ساتھ معتبر روایتوں میں یہ جو باتیں وہ عرض کر رہا ہوں۔ ایک قول یہ ہے کہ جس وقت جمعہ کا امام خطبے کے لیے کھڑا ہو، تمہارے نزدیک امام کی قدر ہو نہ ہو، ان کی قدر تو اللہ اور اس کے رسول کی نظروں میں کیا، وہ ان سے پوچھو، اور قیامت میں پتا چلے گا کہ ان کی کیا قدر ہے۔ اور خدا کی قسم، امام کا معنی آگے رہنے والا ہے نا۔ امام صاحب آپ سے کہاں ہوتے ہیں؟ مسجد اللہ کے گھر میں، بولو آگے ہوتے ہیں۔ اللہ کے جلال کی قسم ہے لوگوں، جیسے آج یہ اللہ کے گھر میں اور اللہ کے دربار میں دنیا میں آگے ہے، قیامت کے دن بھی دربار الہی میں یہ آگے ہی ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے جب جمعہ کے لیے امام کھڑا ہو، تب سے لے کر جمعہ کا سلام پھیرنے تک کا جو وقت ہے، قبولیت کا وقت ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں، لیکن امام من العلام، امام اعظم ابو حنیفۃ النعمان رحمہ اللہ فرماتے تھے، جمعہ کی عصر کی نماز کے بعد سے لے کر مغرب کی اذان تک کا جو وقت ہے وہ قبولیت کا وقت ہے۔ اسی لیے اہل بیت خاص طور پر اور امت کے بزرگان دین کا یہ معمول رہا۔ آپ عمل کرو تو میں بتلاؤں، آسان ہے، کرو گے انشاءاللہ، ارادہ تو کرو انشاءاللہ۔ اور وہ عمل یہ ہے، بہت سے بزرگوں کا، صحابہ کا، خاص طور پر سیدہ فاطمہ، سیدنا علی، ان کے گھرانوں کا یہ معمول رہا، ہر جمعہ کو عصر سے مغرب وہ اعتکاف کرتے تھے، اس نیت سے وہ مسجد میں گزارتے تھے یہ وقت، شاید قبولیت کا کوئی وقت ہو اس میں، اور وہ وقت ہمیں میسر آ جائے اور ہماری دنیا آخرت سنور جائے۔ اللہ اگر توفیق دے دے تو کم سے کم ہر جمعہ کو عصر سے مغرب تک کا وقت اعتکاف کی حالت میں مسجد میں گزارو، قبولیت کی گھڑی مل جائے گی اور ہمارا آخرت کا کام بن جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حقائق سمجھا دے، عمل کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا